اللہ 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 اللہ۔ ٹی وی پر اگر اچھی چیز دیکھو گے تو جائز ہے، بری دیکھو گے تو حرام ہے۔ ہمارا قیام 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ میرے پورے گھرانے پر کوئی کالا جادو کر رہا ہے تو پورے گھرانے والے گھر میں بیٹھ کے سورۃ بقرہ پڑھا کرو، پانی پہ دم کرو، وہی پانی ڈالو اپنے سر پر بھی، بدن پر بھی، گھر کے اندر بھی، یہ پڑھتے رہو 11 دن سارے گھر والے بیٹھ کے، تو انشاءاللہ جادو وادو بھاگ جائے گا۔ ایک ہے قربانی، جو آپ گھر میں اگر خواتین کی جماعت ہو اور ایک عورت حافظہ ہو وہ امامت کرے عورتوں کی، بہرحال گنجائش ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کرے۔ لڑکی کو عالمہ بنائیں لیکن کسی عورت سے پڑھائیں، مرد سے نہیں۔ طواف کے دوران عورت سے ٹکرا جائے، خود نہ ٹکراؤ، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ موزے پر مسح تب ہوتا ہے جب موزہ چمڑے کا ہو۔ سر کا مسح کر سکتے ہیں، وہ بھی کپڑے کے نیچے، کپڑے کے اوپر نہیں۔ چلتی ہوئی کار میں نماز کی ضرورت نہیں، گاڑی کار ہے تو روک دیں، سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیوں چلتی میں پڑھو؟ جب کار ہے تمہاری روک سکتے ہو، اس میں ناجائز ہے پھر چلتی ہوئی میں نماز پڑھنا۔ جب روک تم سکتے، ایک ہے ٹرین میں جا رہے ہیں روک نہیں سکتے، تو وہاں نماز شروع کریں قبلے کی طرف، پھر پھرتی رہے تو پھرتی رہے۔ تہجد کا وقت جو ہے فجر کی اذان تک رہتا ہے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم آئیں تو منع نہیں کر سکتے۔ موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں۔ سورۃ القاف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا، یہ درود پڑھتے رہو اور یہ آیت پڑھ لو، پھر بھی انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ بچپن میں حضور پاک کا سینہ مبارک جب آپ بی بی حلیمہ کے پاس سے بنو سعد نے تو چاک کیا گیا، ہاں کیا گیا تھا۔ حضور کا سینہ مبارک 5 دفعہ چاک ہوا ہے۔ میاں بیوی روزے میں سوئے، صرف سوئے تو کچھ نہیں ہوتا، جماع کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ہم لوگ چندہ کر کے ان کو پیسے دے دیں، اگر اس کی نیت پیسہ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، آپ خود ہدیہ دیتے ہیں، دیتے رہے۔ ایک آدمی ہرنیہ کا مریض ہے، حالت احرام میں وہ بیلٹ باندھ سکتا ہے؟ باندھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز میں ہماری سب میں 4 عورتیں بیٹھی تھیں، سب لوگوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹیں۔ بہرحال پھر آپ ہٹ جاتے، عورتیں کہاں ہٹتی ہیں جی؟ عورتیں ہٹ جائیں تو پھر تو کام ہو جائے، سارے ٹھیک ہو جائیں۔ بہرحال عورت نہیں ہٹے گی، تم ہٹ جاؤ۔ حج کے دنوں میں طواف میں یا صفا مروہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں، اگر پکڑنے دے تو پکڑ سکتی ہے۔ آج کل بھی تو شوہر بیوی کو نہیں پکڑنے دیتے، کسی دوسری کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑے۔ کیوں نہ پکڑو بھائی، تمہارا شوہر ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ طواف کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ دیا، بچنے کی کوشش کرو، باقی غیر ارادی لگ گیا تو اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ پاکستانی نسوار استعمال کرتے ہیں، گناہ ہے۔
ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی۔ یہ اس نے کوئی خود مسئلہ نکالا ہوگا، شریعت میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کتنا نمک کھانا چاہیے؟ کم از کم یعنی 1 پاؤ ہر کھانے کے ساتھ، انشاءاللہ آنتیں بھی گل جائیں گی۔ گھڑے ہوئے نمک سے ہم افطار کرتے ہیں۔ آج جی ہم نے پانی سے افطار کیا ہے، جھوٹے کی سے۔ حضور فرماتے ہیں میٹھے سے افطار کرو، یہ نمک سے کرو۔ اور پھر یاد رکھو یہ جو نمک تم آج کل استعمال کرتے ہو یہ سارا کیمیکل کا نمک ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ اصل نمک پتھر والا جو ہے وہ ہے، اس کو پیس کے رکھے، وہ تھوڑا استعمال کیا کریں۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں، مچھر پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی۔ اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر ہونا سارے مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوزی کو بھی نہ مارو؟ اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت میں حاجی ہوں، آئے آپ 10 نہ ملے۔ یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑتے ہو ایسے؟ موزی ہے مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے۔ حرم میں جو خواتین بے پردہ ہوتی ہیں ان پر بھی گناہ ہوگا، ان کے وارثوں پر بھی ہوگا، شوہر ہے اس پر بھی ہوگا، باپ ہے، بھائی ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں چلے گئے، دعا مانگی، پھر واپس طواف کیا، بہرحال ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دیں۔ حتیم میں داخل ہونے سے وہ چکر تو آپ کا گیا نا۔ میری ماں میرے ساتھ حج پہ آئی ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ رو رہی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ہاں کی رونا ایک لوازمات میں ہے۔ اس کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، سب نے جانا ہے۔ میزان بینک سے اگر گاڑی قسطوں پہ، میرے معلومات میں میزان بینک اسلامی اصولوں پہ کام کرتا ہے، باقی اللہ عالم، میں نے سنی ہوئی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح بات ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے درس میں پہلے شاگرد بیٹھیں گے یا حاجی شاگرد بیٹھیں گے، ان کا حق مقدم ہے، انہوں نے کتاب پڑھنی ہے، حاجیوں نے کتاب تھوڑی پڑھنی ہے۔ حاجیوں کو تو دور بیٹھے ہوئے بھی آواز آ رہی ہے، جو سارا سال پڑھتا ہے اس کا حق مقدم ہے یا 2 دن کے لیے جو ہے اس کا مقدم ہے؟